میں تمہیں ایک زہر دیتی ہوں، یہ آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، روزانہ اسے تھوڑا تھوڑا کھانے میں دینا، بس کھانا لذیذ بنانا کہ اسے شک نہ ہو۔ لڑکی خوش ہو گئی۔ ماں نے کہا لیکن تمہارے گھر روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں، سارا خاندان جانتا ہے تمہاری نہیں بنتی، شک پھر بھی تم پر جائے گا، تو جتنے عرصے میں یہ زہر کام کرے گا تم گھر کا ماحول بدل دو، پیار و محبت سے رہو، گھر میں امن و شانتی بناؤ۔ بیچارہ کچھ عرصے کا مہمان ہے، اس پر شک نہ کرو، بیجا فرمائشیں نہ کرو، خود کو بنا سنوار کر رکھو، میٹھی زبان استعمال کرو، تاکہ نہ شوہر کو نہ اس کے خاندان کو بعد میں شک ہو کہ اس کی موت کی ذمہ دار تم ہو۔ لڑکی نے کہا ہاں، کچھ عرصے کے لیے میں یہ کر لوں گی۔ وہ زہر کی پڑیاں لے گئی۔ مہینے بعد وہ آئی اور ماں سے کہا اس زہر کا کوئی توڑ ہے؟ ماں نے کہا کیوں؟ لڑکی نے کہا میں نے چند دن اسے پابندی سے زہر دیا، لیکن وہ تو بہت بدل گیا، میرا اتنا خیال رکھتا ہے، مجھے اتنی محبت اس نے دی کہ میں شرمندہ ہو گئی ہوں کہ یہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں۔ ماں، میں اسے چند دن زہر دے چکی ہوں، اب کیا ہوگا؟ ماں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، وہ ہاضمے کا چورن تھا، اس کی زندگی میں زہر تو تم تھی۔ دوستو، کسی رشتے میں یہ زہر میاں ہو یا اس کی بیوی ہو، لیکن خاندان میں بڑے بزرگ بہرحال ہاضمے کے وہ چورن ہوتے ہیں جو رشتے کی اس ہانڈی کو ذائقہ اور جینے کا سلیقہ دیتے ہیں۔ بیوی بار بار ماں پر الزام لگائے جا رہی تھی اور شوہر بار بار اس کو اپنی حد میں رہنے کا کہہ رہا تھا، لیکن بیوی چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، بار بار زور زور سے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اس نے انگوٹھی ٹیبل پر ہی رکھی تھی اور تمہارے اور میرے علاوہ اس کمرے میں کوئی نہیں آیا، انگوٹھی ہو نہ ہو ماں جی نہیں اٹھائی ہے۔ بات جب شوہر کی حد سے باہر ہو گئی تو اس نے بیوی کے گال پر زوردار ایک تماچا دے مارا۔ اب 3 ماہ پہلے ہی تو شادی ہوئی تھی، بیوی سے تماچا برداشت نہیں ہوا اور وہ گھر چھوڑ کر جانے لگی، اور جاتے جاتے اس نے شوہر سے ایک سوال پوچھا کہ تمہیں اپنی ماں پر اتنا یقین کیوں ہے؟ تب شوہر نے جو جواب دیا، اس جواب کو دروازے کے پیچھے کھڑی ماں نے جب سنا تو اس کا دل بھر آیا۔ شوہر نے بیوی کو بتایا کہ جب وہ چھوٹا تھا تب اس کے والد گزر گئے۔ ماں محلے کے گھروں میں جھاڑو پونچھا لگا کر جو کما پاتی تھی اس سے ایک وقت کا کھانا آتا تھا۔ ماں ایک پلیٹ میں مجھے روٹی دیتی تھی اور خالی ٹوکری ڈھک کر رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی میری روٹیاں اس ٹوکری میں ہیں، بیٹا تو کھا لے۔ میں بھی ہمیشہ آدھی روٹی کھا کر کہہ دیتا تھا کہ ماں میرا پیٹ بھر گیا ہے، مجھے اور نہیں کھانا ہے۔ ماں نے میری جھوٹی آدھی روٹی کھا کر مجھے پالا پوسا اور بڑا کیا ہے، آج میں 2 روٹی کمانے کے قابل ہوا ہوں۔ لیکن یہ کیسے بھول سکتا ہوں کہ جس ماں نے عمر کے اس حصے میں اپنی خواہشات کو مارا ہے، وہ ماں عمر کے اس حصے میں کیسے ایک انگوٹھی کی بھوکی ہو سکتی ہے، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ تو 3 ماہ سے میرے ساتھ ہو، میں نے تو ماں کی قربانیوں کو پچھلے 25 سالوں سے دیکھا ہے۔ یہ سن کر ماں کی آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بیٹا اس کی آدھی روٹی کا قرض چکا رہا ہے یا وہ بیٹے کی آدھی روٹی کا قرض۔ میری دعا ہے دوستو کہ اللہ ہم سب کی ماں کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ سنو، تم شادی کر رہے ہو؟ ہاں، بہت خوشی ہوئی، لیکن سنو، کاش میں خواجہ سرانہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہاں، سنو، ہم دونوں ساتھ میں زندگی گزارتے کتنا اچھا لگتا۔ ہاں، اور سنو، ہمارے بچے ہوتے وہ مجھے ماما کہتے، میں ان کو صبح سویرے اٹھ کے انہیں اسکول کے لیے تیار کرتی، تمہارے لیے ناشتہ بناتی، اور جب تم جاب پہ جاتے
تو ایک بہانہ کرتے اور اسی بہانے سے مجھے گال پہ کس کرتے اور میں ہنس کر تمہارے ماتھے کو چومتی. کتنا اچھا لگتا نا. ہاں خیر ایسا نہیں تھا, میں نے کوشش نہیں کی, ایسا بھی نہیں